الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین۔ آج کا سیشن ہم شروع کر رہے ہیں 30ویں پارے کی سورۃ النازعات سے۔ پہلی جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے موت کی منظر کشی کی ہے پہلی 5 آیات میں۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچنے والے ہیں، یعنی انسان کے جان کو اس کے اندر سے، اس کے ایک ایک پور سے، اس کے ایک ایک عضو سے کھینچنے والے ہیں۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور جو نرمی سے بند کھولنے والے ہیں۔ ایک روح کا نکلنا ہے کسی کافر، فاسق اور فاجر کا، وہ بڑی سختی کا معاملہ ہے، وہ بڑی شدت کا معاملہ ہے، اور ایک مومن شخص کی موت ہے جو ایسے ہی ہے جیسے بس ایک گرہ لگی ہے اور اسے کھول دیا گیا نرمی کے ساتھ، تو اس مومن کی روح جو ہے وہ اس کے جسم سے جدا ہو گئی ہے۔ تو اللہ نے ان فرشتوں کی قسم کھائی ہے جو روح قبض کرنے والے ہیں۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور وہ جو تیزی سے تیرنے والے ہیں۔ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، پھر جو لپک کر آگے نکلنے والے ہیں۔ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، اور پھر جو کام کی تدبیر کرنے والے ہیں۔ یہاں پھر ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو موت سے دوچار کرنے والے فرشتوں کا ذکر آ رہا ہے، ہم نے تو آج تک یہ سنا ہے کہ یہ ایک ہی فرشتہ یعنی ملک الموت، تو یہ تو جمع میں گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ فرشتے ہیں، زائد ہیں ایک سے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس کو ذرا حدیث سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نیک آدمی کی موت آتی ہے تو فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیجا جاتا ہے جو اس کا استقبال کرنے آتے ہیں، اور روح کو جسم سے کھینچنا تو بہرحال ملک الموت ہی کی ڈیوٹی ہے، لیکن بہرحال وہ نیکی کے فرشتے ہیں جو اس کا استقبال کرنے آتے ہیں اور اس کی روح کو وصول پاتے ہیں اور اسے لے کر علیین میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب کسی فاسق و فاجر اور کافر کی موت کا معاملہ درپیش ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ فرشتے آتے ہیں جن کے ہاتھوں میں گرز پکڑے ہوئے ہیں، اور وہ پھر اس کی روح نکالتے ہیں، اس کو خوف سے دوچار کرتے ہیں، اور پھر روح کو جسم سے جدا ہونے کے بعد اسے سجین کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس کا ایک اشارہ ہمیں اور ملتا ہے حدیث مبارکہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو 99 قتل کر چکا تھا۔ یہ ایک راہب کے پاس گیا اور اس نے جا کے اس سے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، مجھے بتاؤ مجھے کسی طریقے سے معافی مل سکتی ہے؟ تو اس راہب نے کہا کہ نہیں، تم نے 99 معصوم اور بے گناہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، تو اب معافی کی امید کیسے کرتے ہو؟ تم تو جہنم میں جاؤ۔ اسے غصہ آیا اور اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا، تو سینچری مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد یہ کسی اور راہب کے پاس گیا اور اس سے جا کر پوچھا کہ میں 100 قتل کرایا ہوں، اب مجھے بتائیے کہ میری توبہ کی کوئی امید ہے؟ تو اس نے کہا ہاں امید تو ہے، اور اس صورت میں کہ تمہارے دل میں اس کی ندامت ہو، اور دوسرا تم یہ کرو کہ یہاں سے جاؤ اور نیکوکاروں کی جو بستی ہے جہاں نیک لوگ رہتے ہیں وہاں چلے جاؤ اور ان کے ساتھ اپنی بقیہ ماندہ زندگی گزارو۔ تو یہ شخص وہاں جانے لگا اور بالکل رستے میں تھا، یوں سمجھیں کہ بدکاروں کی اور نیکوکاروں کی بستی کے درمیان میں تھا، تو اسے موت آ گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے زمین کو سمیٹا ہے ایک جانب سے، اور اس کے بعد نیکی کے فرشتوں کو بھیجا کہ تم جاؤ، جا کر تو تم بھی اور وہ جو بدکار کی روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں وہ بھی، یہ جا کر ذرا فاصلہ ناپ لیں، اور اگر یہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب پایا گیا ہے تو پھر اس کو نیکی کے فرشتے اس کی روح کو وصول کریں اور اسے علیین میں لے جائیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جمع کا صیغہ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ یہ فرشتے پوری ایک جماعت کی صورت میں، پورے گروہ کی صورت میں آتے ہیں اس کی روح کو وصولنے کے لیے۔
یوم ترجف الراجفہ، اب قیامت کا منظر پیش آ رہا ہے۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن لرزنے والی لرز جائے گی، تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے آنے والی اس کے پیچھے آ جائے گی۔ قلوب یومئذ واجفہ، کئی دل اس دن دھڑکنے والے ہوں گے خوف سے۔ ابصارها خاشعہ، آنکھیں جھک جائیں گی، شرمندگی ہوگی اس زندگی پر جو گزار آئے ہیں۔ اور یہ صرف کافر کی اور فاسق و فاجر شخص کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ اس کی آنکھیں جھکی ہوں گی یا وہ شرمندگی سے دوچار ہوگا، بلکہ وہ جو نیک لوگ ہیں وہ بھی بہرحال اندر سے یہ شرم محسوس کر رہے ہوں گے کہ جس درجے کی عبادات انہیں اللہ رب العزت کے لیے کرنی چاہیے تھی شاید ویسی نہیں کر پائے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، ائنا لمردودون فی الحافرہ، کیا اب بھی ہم اس بات پہ یقین کریں کہ ہم دوبارہ اپنی اسی حالت میں مرنے کے بعد لوٹائے جائیں گے؟ اذا كنا عظاما نخرا، کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں بن جائیں گے؟ قالوا تلك اذا قرة خاسرة، انہوں نے کہا یہ تو اس وقت خسارے والا لوٹنا ہوگا۔ فانما هي زجرة واحدة، بس وہ ایک ڈانٹ ہوگی، ایک سخت آواز ہوگی جس پہ اٹھنا ہوگا۔ فاذا هم بالساهرة، پھر یکایک وہ ایک کھلے میدان میں جمع کیے جائیں گے، جو میدان حشر ہے، جہاں اللہ کے حضور پیشی ہے، جہاں اعمال کا حساب کتاب ہے، جہاں نامہ اعمال پیش ہوں گے، اس میدان میں اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آن پہنچی ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جب انہیں ان کے رب نے پکارا طویٰ کی مقدس وادی میں۔ اذهب الی فرعون، جاؤ فرعون کے پاس، انہ طغیٰ، بے شک وہ حد سے بڑھ گیا ہے۔ فقل هل لک الی ان تزکی، تو اس سے کہو کہ کوئی امکان ہے کہ تو پاکیزہ ہو جائے گا اپنے آپ کو اس شرک کی گندگی سے جس میں تو خود بھی پھنسا ہے اور تو لوگوں کو بھی اسی شرک میں پھنسا رہا ہے، کیا تو اس گندگی سے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لے گا؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور میں تیرے رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف، فَتَخْشَىٰ، بس تو اس ڈر جائے اس میں۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، پھر انہوں نے ایک بہت بڑی نشانی بھی دکھائی فرعون کو۔ ایک تو نشانی وہ عصا تھا جس کو زمین پہ پھینکا جاتا تھا تو وہ ایک اژدہے کی صورت اختیار کر لیتا تھا، اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام کا وہ ید بیضا تھا جس کو اپنی گردن میں ڈالتے تھے گریبان میں، اور اس کے بعد باہر نکالتے تھے تو وہ بالکل سفید ہو چکا ہوتا تھا، چمکتا ہوا تھا۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، تو فرعون نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر اس نے پیٹھ پھیری بھاگ دوڑ کرتے ہوئے۔ فَحَشَرَ، پھر اس نے جمع کیا لوگوں کو۔ فَنَادَىٰ، اور پھر اس نے پکار لگائی۔ فَقَالَ، کہنے لگا، أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، میں سب سے اعلیٰ رب ہوں، سب سے اونچا، سب سے بڑا۔ اور بھی ہوں گے کوئی چھوٹے موٹے رب، لیکن میں ان سب کا سردار ہوں، سب سے بڑا رب ہوں، یہ اس نے دعویٰ کیا۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، اسے اللہ نے پکڑا دنیا اور آخرت کے عذاب میں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس میں عبرت ہے اس کے لیے جو ڈرنے والا ہے۔ یعنی اس فرعون کی لاش آج تک عبرت کا نشان بن کے لوگوں کے سامنے موجود ہے۔ اس کو سمندر نے باہر اگل دیا کہ میں اس نافرمان کو اپنا حصہ نہیں بنانا چاہتا، اور اس کو زمین میں دفن کیا جاتا تھا تو زمین بھی اسے باہر پھینک دیا کرتی تھی، تو پھر اس کی اس لاش کو حنوط کر کے انہوں نے مصر کے میوزیم میں رکھ دیا۔ اب لوگ جاتے ہیں اس کا حال دیکھتے ہیں، اور بہرحال یعنی ہونا یہ چاہیے کہ اس سے عبرت ہو۔ اب یہ بہت خوبصورت حصہ ہے آیت نمبر 27 سے آنورڈ سورۃ النازعات کا جو شروع ہو رہا ہے، اور یہ آپ پیچ دیکھیں گے، یعنی یہ جو آخری دو رکوع ہیں تقریباً، یہ آپ کو بہت ملتے جلتے محسوس ہوں گے ان دو صورتوں کے جوڑے میں، یعنی سورۃ النازعات میں، اور اس کے بعد عبس وتولی آئے گی، اس میں بھی دوسرا حصہ سورہ مبارکہ کا بالکل اسی پیٹرن پر ہے جس پیٹرن پر اب ہم یہ پیراگراف یا یہ حصہ پڑھنے لگے۔ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، کیا تم زیادہ مشکل ہو دوبارہ پیدا کرنے کے سلسلے میں، یا آسمان زیادہ مشکل تھا؟ ایک 5-6 فٹ کے انسان کو پیدا کرنا یہ کوئی مشکل معاملہ ہے، یا اتنے بڑے آسمان کی تخلیق کر دینا؟ بناہا، اللہ نے اسے بنایا ہے، تو تمہیں کیوں نہیں دوبارہ پیدا کر سکتا؟
رفع سمکہا، اس کی چھت کو بلند کیا، فسواہا، اور پھر اسے درست کر دیا. اور اس کی درستگی کا انداز کتنا خوبصورت رکھا ہے کہ اس میں کوئی ستون نہیں ہے. تم چھت بنانا چاہتے ہو، چند فٹ کی چھت بھی ڈالو گے تو اس کے نیچے تمہیں ستون چاہیے، تمہیں پلرز چاہیے، تمہیں بنیادیں چاہیے تاکہ وہ چھت قائم رہ سکے. اللہ نے بغیر کسی سہارے کی اس آسمان کو تم پہ معلق کر کے یہ بتایا ہے کہ وہ کائنات کو بنانے اور چلانے کے لیے سہاروں کا محتاج نہیں ہے. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اور پھر اللہ نے رات کو تاریک کر دیا. وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور دن کی روشنی کو ظاہر کیا. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو اس کے بعد بچھا دیا. أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، پھر اس سے اس کا پانی بھی نکالا اور اس سے چارہ بھی برآمد کیا. وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اور پھر پہاڑ جنہیں گاڑ دیا اللہ تعالیٰ نے زمین پر. متاعا لکم ولانعامکم، اس میں تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے بڑے فائدے کا سامان ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب وہ سب سے بڑی چھا جانے والی آفت آ جائے گی. یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا وہ کس کے لیے کوشش کرتا رہا ہے، زندگی میں اس کی محنت کاہے کے لیے تھی. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور ہر دیکھنے والے کے لیے جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا. ہر شخص کو جہنم ایک مرتبہ دکھائی جائے گی. اس پل صراط پر سے گزارا جائے گا جو جہنم کے اوپر معلق کیا گیا ہے، جو بال سے باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے. اور وہ اس جہنم کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے. اہل جہنم کو جہنم پہلے دکھا دی جائے گی تاکہ انہیں یہ یقین ہو جائے کہ اب ہمارا ٹھکانہ یہی ہے. اور اہل جنت کو وہ جہنم اس لیے دکھائی جائے گی کہ انہیں معلوم ہو کہ جنت میں جانا جہاں اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، وہاں جہنم سے بچایا جانا بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. وہ اللہ کے دورے احسان کو محسوس کر سکے. اب دو گروہ ہو جائیں گے. جہنم جب دکھا دی جائے گی تو دو گروہ بنیں گے. فَأَمَّا مَنْ طَغَى، وہ جس نے سرکشی کی. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا رہا. نہ کوئی نمازوں کی بات آ رہی ہے، نہ کوئی روزوں کی بات آ رہی ہے، نہ کوئی عمرے اور جہاد کی گنتی ہو رہی ہے. بس ایک سادہ کرائٹیریا اللہ نے بتا دیا، اسی پہ فیصلہ ہو جائے. فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جو سرکشی کرتا تھا، اللہ کے حکموں کو مانتا نہیں تھا. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اس کے لیے جو ترجیح تھی وہ دنیا کی زندگی تھی. سب سے زیادہ پریورٹی والی ہے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ دنیا کی زندگی تھی. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یہ وہ ہے جس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا، کانپتا رہا، لرزتا رہا کہ مجھے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہوگا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی نفس کی خواہشات کو روکتا رہا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت ہی ہے جو اس کا ٹھکانہ ہے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، کب یہ واقع ہوگی، کب وقت آئے گا قیامت کا. فِيمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، آپ کا اس ذکر سے کیا تعلق ہے، قیامت کے وقت کا آپ کو کیا علم ہو. کائنات میں کسی کو اس کا علم نہیں سوائے اللہ کے. إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، اس علم کی انتہا آپ کے رب ہی کی جانب ہے. إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا، بے شک آپ تو خبردار کرنے والے ہیں اس کو جو ڈرتا ہے اس سے. كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا، گویا جس دن وہ اس قیامت کو دیکھیں گے. لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، وہ سمجھیں گے کہ وہ دنیا میں یا ایک شام گزار کر آئے ہیں یا ایک صبح گزار کے آئے ہیں، آدھا دن بھی نہیں رہے. اتنی مختصر زندگی محسوس ہوگی دنیا کی، جس کے لیے آج انسان حرص میں مبتلا ہوتا ہے، لالچ کرتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے. دنیا کی زندگی کو سنوارنے کے لیے محسوس ہوگا یہ دنیا کی زندگی تو بس یہ آدھا دن بھی نہیں تھی. سورہ عبس، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اس سورہ مبارکہ کی جو شروع کی آیات ہیں بڑی خوبصورت ہیں
اور خاص طور پر یہ بیان کرتی ہیں ایک واقعے کو. یہ ہم معاملہ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں ایک اعتبار سے کہ معاشرے میں جب کوئی تحریک اٹھتی ہے, کوئی کسی دعوت کا آغاز ہوا کرتا ہے, تو خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ جو معاشرے کے بااثر افراد ہیں وہ اس کو قبول کریں سب سے پہلے. اور عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. معاشرے کا پسا ہوا طبقہ, نوجوان, وہ سب سے پہلے آگے آتے ہیں اور وہ آ کر اس دعوت کو سینے سے لگاتے ہیں اور پھر اس پر لبیک کہتے ہیں. لیکن وہ جو داعی ہے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ بااثر افراد اگر یہ اصلاح قبول کر لیں تو پھر معاشرے میں تبدیلی آسان ہو جائے گی. اس لیے کہ یہ جو سردار ہیں, یہ جو بڑے لوگ ہیں, یہ جو بااثر لوگ ہیں, یہ اگر ایمان لے آئیں گے تو ان کے زیر اثر رہنے والے بہت سارے لوگوں کے لیے ایمان لانا آسان ہو جائے گا. یہ خواہش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی. کوئی ذاتی فائدے نہیں تھے عمراء سے دوستی رکھنے میں, لیکن اصل بات یہ تھی کہ یہ اگر اللہ کے دین پہ ایمان لے آتے ہیں تو اس سے بہت سے لوگوں پہ اثرات مرتب ہوں گے اور وہ بھی ایمان لے آئیں گے. تو ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قریش کے سرداروں کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے گفتگو فرما رہے تھے. ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ, نابینا صحابی, دیکھ نہیں سکتے تھے, یہ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اور یہ آئے تھے اس لیے کہ تاکہ آپ سے دین کی کوئی بات سیکھ سکیں, آپ سے کچھ سمجھ سکیں. انہیں کیا معلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک ہائی پروفائل قسم کی میٹنگ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور سرداروں سے گفتگو کر رہے ہیں. وہ تو آئے اپنے خلوص میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ کو محسوس ہوا کہ شاید عبداللہ کے آنے سے یہ سردار جو ہے نا, یہ میری دعوت کو قبول نہیں کریں گے. ان کے ذہن میں خیال آئے گا کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جن کا ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں کوئی مقام نہیں ہے, یہ ہے رسول اللہ پہ ایمان لانے والے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے بہرحال وہ ان کے ایمان لانے میں بہرحال ایک رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کچھ ناگواری سی محسوس ہوئی, اور باوجود اس ناگواری کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالا. نہ عبداللہ کو ڈانٹا, نہ اسے دوبارہ آنے کو کہا, نہ اسے منع کیا. بس صرف اتنا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ کچھ بل آ گئے اور آپ علیہ السلام نے اپنا چہرہ دوسری جانب کر لیا. اب اس نابینا صحابی کو کیا پتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری کا اظہار کر رہے ہیں, یا تو گفتگو کرتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کہتے جس سے اس ناگواری کا اظہار ہو جاتا, تو وہ شاید سمجھ بھی جاتے تھے. لیکن وہ جو پیشانی پہ پلنے والے جو بل ہیں پڑھنے والے, وہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسری جانب چہرہ موڑ لینا, یہ اگر وہ صحابی نہیں دیکھ رہے تھے تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی نظروں میں تھا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اگنور کرنے کا نوٹس لیا ہے. اس نوٹس کو پھر بیان کیا قرآن مجید کے اندر, اور وہ نوٹس ایسا ہے, یعنی میں اگر صرف سمجھانے کے لیے عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صحابی کو اگنور کیا نا, نابینا, تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو گفتگو اس سورہ مبارکہ میں فرمائی ہے وہ اگنور کرنے والے انداز میں فرمائی ہے. پورے قرآن مجید میں آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انداز تخاطب کیا ہے, یا ایھا المدثر, یا ایھا المزمل, اس طرح سے بات کی گئی. کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ کیا گیا ہے. وانذر عشیرتک الاقربین, ڈائریکٹ کلام ہوا ہے. آپ اپنے رشتہ داروں تک یہ دعوت پہنچائیں, آپ اپنے قریبی لوگوں کو یہ اسلام کا پیغام دیں, آپ ایسا کیجئے, آپ ایسا کیجئے, آپ اللہ کے دین کا پیغام پہنچا دیجئے, آپ اللہ کا قرآن سنا دیجئے, آپ صبر کیجئے. ہم یہ سارا قرآن الحمدللہ تقریباً پڑھا ہے, لیکن اس مقام پہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ کلام کیا ہی نہیں ہے, بلکہ انداز یہ ہے ابسا, انہوں نے تیوری چڑھائی, وتولا, اور اس نے اپنا رخ موڑ لیا دوسری طرف, ان جاءہ الاعمی, جب اس کے پاس ایک نابینا آیا. یہ نہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تیوری چڑھائی ہے, آپ نے رخ دوسری طرف کیا ہے, آپ نے چہرہ دوسری جانب موڑ لیا ہے جب آپ کے پاس ایک نابینا ہے. نہیں,
اس کے ماتھے پہ بل آئے، اس نے منہ دوسری جانب کیا. جب اس کے پاس ایک نابینا آیا، اللہ تعالیٰ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ خطاب نہیں کر رہے. انجاءک الاعمى نہیں ہے، انجاءہ الاعمى. جب اس کے پاس ایک نابینا صحابی آیا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ صحابہ کو اگنور کرنا اللہ کے نزدیک بڑی کو ناپسندیدہ بات ہے. اور اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں کہا جا رہا ہے، تو اگر امت میں سے کوئی شخص صحابہ کرام کو اگنور کرنے کی کوشش کرے یا صحابہ کے حوالے سے خدا نہ خواستہ معاذ اللہ کو بد کلامی کرے، اس شخص کا کیا درجہ ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک؟ فرمایا وما یدریک لعلہ یزکا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا جانے شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا. او یذکر فتنفعہ الذکر، یا وہ نصیحت حاصل کرتا آپ سے اور وہ نصیحت اسے فائدہ دیتی، اپنے کسی ذاتی کام کے لیے آپ کے پاس نہیں آیا تھا یا اللہ کا دین سیکھنے کے لیے آیا تھا. اما من استغنا، وہ جو بے پرواہی کرتا ہے، فانت لہ تصدی، آپ اس کے پیچھے پڑے ہیں. آپ ان سرداروں کو لے کر بیٹھے ہیں جو ایمان لانے کو تیار نہیں ہے، جو آپ کی گفتگو تک کو سننے کو تیار نہیں ہے، اور آپ ان کی خاطر ایک صحابی رسول کو اگنور کر رہے ہیں، آپ ناگواری کا اظہار کر رہے ہیں. عقل مند آدمی ہاتھ میں پکڑے ہوئے پرندے چھوڑ کر آسمانوں پہ اڑتے ہوئے پرندوں پہ اپنی نظریں نہیں ڈالا کرتا. یہ آپ کے جانشار ہیں، یہ آپ کے وفادار ہیں، آپ کو ابو جہل کی پڑی. وما علیک الا یزکا، حالانکہ آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں اگر یہ سردار ایمان نہیں لاتے، اگر یہ اب پاکیزگی کو اختیار نہیں کرتے، آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا. واما من جاءک یسعی، اور وہ جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا ہے، وہو یخشی، اور وہ ڈر رہا ہے آپ سے بات کرتے. کسی صحابی کے دل میں یہ خوف آئے بھی کیوں کہ میں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی بات پوچھوں گا تو آپ اس پر ناراضگی کا اظہار فرمائیں گے. فأنت عنہ تلہا، اور آپ اس سے غفلت برت رہے ہیں، آپ اسے اگنور کر رہے ہیں. کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، بے شک یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکر، تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے. اس کا امیر ہونا، اس کا بادشاہ ہونا، اس کا انٹلیکچوئل ہونا، یہ کوئی شرط نہیں ہے. ہماری مذہبی تحریکوں میں، ہمارے اہل دین کے اندر بہرحال ایک بہت بڑی کمی یہ محسوس ہوتی ہے کہ ہم اب بہت اس کو خوشی کے طور پہ بیان کرتے ہیں کہ ہم انٹلیکچوئلز کو دعوت دیتے ہیں. ہماری دعوت کا اصل میدان وہ انٹلیکچوئل مائنورٹی ہے، وہ جو میجورٹی اس معاشرے کا بڑا حصہ ہے کہ اس کا قرآن پہ کوئی حق نہیں. کیا کوئی چھابڑی والا، کیا کوئی مزدور آدمی، کیا کوئی جھاڑو لگانے والا، کیا اس پر اللہ کے قرآن کا حق نہیں ہے کہ اس کو دین سکھایا جائے، اس تک اللہ کا پیغام پہنچایا جائے؟ ہم ہمیشہ اس انٹلیکچوئل مائنورٹی کو اپنی آڈینس بنا کر اس پہ فخر کا اظہار کرتے ہیں. بھئی یہ دین، یہ قرآن ذکر ہے، نصیحت ہے، اور یہ سب کے لیے ہے، چاہے وہ معاشرے کے کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو. فی صحف مکرمہ، یہ عزت والے صحیفوں میں ہے. مرفوعۃ مطہرہ، جو بڑے بلند مرتبہ اور پاکیزہ ہیں. بأیدی سفرہ، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں. کرام بررہ، جو بہت باعزت اور نیک لوگ ہیں. یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا جو قرآن ہے، اس لوح محفوظ کو جن لوگوں نے کیری کر رکھا ہے، جو اس لوح محفوظ کو سنبھالنے والے ہیں، وہ بڑے باعزت اور بڑے نیک لوگ ہیں. اشارہ کر دیا اللہ نے، اور بڑا واضح اشارہ ہے. لوح محفوظ میں اگر کچھ فرشتے اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے، جبکہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، وہ اللہ کے اس قرآن کی حفاظت کرنے والے بن جائیں، تو وہ اللہ کے نزدیک بڑے عزت والے فرشتے ہیں، بڑے نیک فرشتے ہیں. تو انسانوں میں سے وہ جو چوائس ہونے کے باوجود اللہ کے قرآن کی حفاظت اپنے سینوں میں کرنے والے ہوں، ان کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہوگا، ان کا درجہ کیا ہوگا. فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ، انسان مارا جائے، کیسا ناشکرا ہے. من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا. من نطفہ، ایک قطرے سے.
خلقہ فقدر، پھر اللہ نے اسے پیدا کیا اور پھر اس کی تقدیر مقرر فرما دی، ثم السبیل یسر، پھر اللہ نے اس کے لیے راستہ آسان فرما دیا، ثم اماتہ فاکبر، پھر اللہ نے اسے موت دی اور اسے قبر میں رکھوا دیا، ثم اذا شاء انشر، پھر جب اللہ چاہیں گے اسے دوبارہ اٹھا لیں گے، کلا لما یقضی ما امر، ہرگز نہیں، ابھی تک اس نے پورا نہیں کیا وہ کام جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے ذرا اپنے کھانے پہ غور کیا کرے، یہ جو شے کھا رہا ہے، اس کا جو طعام ہے، یہ کیسے اس تک پہنچا ہے؟ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے بے شک پانی برسایا بڑے زور سے، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو چیر کر پھاڑ دیا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اس میں اناج اگایا، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اور ترکاری اگائے، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجور اگا دی، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گھنے باغات پیدا کر دیے، وَفَاكِهَةً وَحَبًّا، اور پھل اور چارہ پیدا فرما دیا، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، یہ اس میں تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے فائدے کا سامان ہے۔ اب یہ بالکل وہی ترتیب آ رہی ہے جیسے اس سے پچھلی سورہ مبارکہ میں تھی، وہاں الفاظ تھے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، اور یہاں اسی قیامت کے لیے اللہ نے ایک اور اصطلاح استعمال فرمائی ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ کانوں کو بہرا کر دینے والی آواز آئے گی، وہ قیامت جب انسان ایسے بیہیو کریں گے جیسے یہ بہرے ہیں، جیسے کچھ سن نہیں سکتے، اور کاہے سے بہرے ہوں گے وہ؟ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کا سب سے ہولناک نقشہ، بے وفائی کا نقشہ کھینچا ہے، اس دن انسان اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں سے بھی اور اپنے باپ سے بھی دور چلا جائے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے دور چلا جائے گا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر فرد کے لیے ان میں سے اس دن ایسی حالت ہوگی جو انہیں بے پرواہ کر دے گی، دوسروں سے کوئی خیال نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اپنی بیوی کے پاس آئے گا اور پھر اس سے کہے گا کہ میں نے دنیا میں تم سے بڑا حسن سلوک کیا، آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک نیکی کم ہے میرے پاس، تم اپنی ایک نیکی میرے حوالے کر دو۔ تو وہ بیوی یہ کہے گی کہ جو کچھ آپ نے دنیا میں میرے ساتھ کیا اللہ آپ کو اس کی جزا دے، آج میں آپ کو اپنی ایک نیکی بھی نہیں دے سکتی۔ یہ ہے اس دن بے وفائی کا معاملہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جسے جہنم کا حکم ہو جائے گا کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے، وہ کہے گا میرے بدلے میں میری ماں کو، میرے باپ کو، میرے بچوں کو، میری بیوی کو، میرے بھائی بہنوں کو، حتیٰ کہ ساری کائنات کو جہنم میں ڈال دے، بس کسی طرح سے مجھے بچا لیا جائے۔ وہ جن کے لیے آج ہی اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، وہ جن کے لیے، جن کی رضا کی خاطر، جن کی خوشنودی کی خاطر دنیا کی زندگی میں اللہ کے حکم توڑتا ہے، ان کے بارے میں کہہ رہا ہوگا کہ بس کسی طرح سے مجھے بچا لیے جائے، جاتے جہنم میں جائیں۔ پھر ہم قرآن مجید میں پڑھ آئے ہیں کہ وہ اتنا ہولناک دن ہوگا جس دن دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو زمین پہ پٹخ دے گی، کوئی خیال نہیں ہوگا اسے اپنے بچے کا، وہ بھاگے گی کہ کسی طرح جہنم سے آج اسے پناہ مل جائے۔ ماں سے بڑھ کر اپنے اس شیر خوار بچے سے زیادہ محبت اور کون کر سکتا ہے؟ یہ ہے جہنم میں، یہ ہے قیامت کے دن اس بے وفائی کا معاملہ۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن بڑے روشن ہوں گے، بڑے خوبصورت، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنسنے والے ہوں گے، خوشی منانے والے ہوں گے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کچھ چہرے وہ ہوں گے اس دن جن پر گرد پڑی ہوئی ہوگی، ترہقھا قطرہ، ان پر سیاہی چھا رہی ہوگی، ان کے گناہوں کی سیاہیاں ان کے چہروں پر نظر آ رہی ہوں گی۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی ہیں جو کافر ہیں اور نافرمان ہیں۔ سورۃ التکویر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، یہ قیامت کا منظر اللہ نے یہاں بیان فرمایا، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْقَطَرَتْ، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے،
وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ پہاڑ چلا دیے جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ اور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا۔ عرب کے یہاں دستور یہ تھا کہ اونٹنی جب حاملہ ہو جاتی تھی تو اونٹنی کا مالک اس کا بڑا خیال کرتا تھا، اس کے کھانے پینے کا، اس کے آرام کا، اور خاص طور پہ جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی ہوتی تھی تو وہ تو ظاہر ہے کہ وہ بچہ پیدا کرنے کے قریب ہے، تو اس کو اور زیادہ خیال کیا جاتا تھا، ہر وقت اس کے مالک کو پرواہ ہوتی تھی تو اس اونٹنی کی ہوا کرتی تھی۔ لیکن فرمایا کہ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو وہ مالک اپنی اس 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کو بھی بیکار چھوڑ دے گا، اسے اس کی پرواہ بھی نہیں رہے گی۔ یہ تجارتیں، یہ کاروبار، یہ سارے معاملات جن میں انسان دنیا میں الجھا ہوا ہے، یہ چلے جائیں گے اس کے ہاتھ سے، بے پرواہ ہو جائے گا ان کے بارے میں۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ اور جب جنگلی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، کھولتے ہوئے پانی کی طرح ہی جناب سمندر ابل رہے ہوں گے۔ یہ 3 صورتیں ہیں جن کے بارے میں ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو چاہتا ہے نا قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، اسے چاہیے کہ یہ 3 صورتیں پڑھ لیا کرے، سورہ تکویر، سورہ انشقاق اور سورہ انفطار۔ یہ 3 صورتیں پڑھے گا تو اس کے سامنے قیامت ایسے کھل جائے گی جیسے وہ اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہا ہے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، یعنی وہ جو روح جسم سے جدا ہوئی تھی موت کے وقت میں، اب وہ روح جسم کے ساتھ دوبارہ اٹیچ کر دی جائے گی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ اور جب زندہ دفن کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا، یعنی سوال جواب کا مرحلہ شروع ہے، سب سے پہلے عدل ہوگا، سب سے پہلے انصاف ہوگا اس بچی کے ساتھ جس کو بے گناہ بچی کو زمین میں دفن کر دیا گیا تھا اس بنیاد پر کہ یہ لڑکی ہے۔ سب سے پہلے قیامت والے دن اس کا فیصلہ ہوگا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وہ کس گناہ کے بدلے میں قتل کی گئی ہے۔ عرب کا دستور تھا، بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو اس کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اور یہ صرف قتل نہیں ہے، یہ قتل کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کلمہ پڑھایا، شہادت دی، اس کے بعد اس نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایمان لانے سے پہلے میں نے جو گناہ کیے وہ معاف ہو گئے؟ آپ نے فرمایا بالکل معاف ہو گئے۔ کبھی بڑے بڑے بھی ہوں گے تو بھی معاف ہو گئے؟ جی سب معاف ہو گئے۔ پھر اس نے کہا جی کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی مجھ سے ہوا ہوگا تو معاف ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 3ری دفعہ پوچھنے پہ اسے استفسار کیا، اللہ کے بندے تو ایسا کیا کر بیٹھا ہے جو بار بار یہ سوال پوچھتا ہے مجھ سے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ نے ایک بیٹی عطا فرمائی تھی، بالکل چھوٹی سی ننھی بچی، جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوئی میں نے ایک دن اسے نہلایا، پھر اسے اس کے نئے کپڑے پہنائے، پھر میں نے اسے انگلی پکڑی اور پھر میں اسے لے کر ایک جنگل میں چلا گیا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کا باپ اسے پکنک پر لے کر آیا ہے اور وہ بڑی خوش تھی اس بات پہ۔ پھر میں نے اسے ایک طرف بٹھایا اور پھر میں نے اس کے لیے زمین کھودنی شروع کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے میرا ساتھ دینے لگے، وہ بھی مٹی تھوڑی تھوڑی اٹھا کر باہر رکھتی جاتی تھی تاکہ وہ اپنے باپ کا ہاتھ بٹا سکے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ میں اسے ہی دفن کرنے کے لیے یہ زمین کھود رہا ہوں۔ پھر میں نے اس اپنی ننھی بچی کو اس گڑھے میں دھکا دیا اور پھر میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کا چہرہ نہیں بھولتا، وہ اس وقت بھی کہہ رہی تھی بابا میرے ساتھ یہ سلوک نہ کریں، اور پھر میں نے اس کو زندہ دفن کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رو رو کے داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رک جا، اس سے آگے ایک لفظ مت کہنا، تو نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ نے تیرے پچھلے گناہ معاف کر دیے، ورنہ جو کچھ تو نے کیا تھا نا زمین پھٹ جانی تھی، آسمان گر جانا تھا تیرے اوپر، جتنا بڑا تو ظلم کر کے آیا۔ آج ہم جس جاہلیت جدیدہ کے دور میں ہیں آج بھی ہم یہ کر رہے ہیں۔ وہ تو بچی پیدا ہونے کے بعد اس کو دفن کیا کرتے تھے، ہمیں چونکہ اپنی ٹیکنالوجی کی بدولت پہلے ہی معلوم ہو جاتا ہے تو لہٰذا ہم اس بچی کو دنیا میں آنے سے قبل ہی مار دیتے ہیں۔
اور کوئی فیمنزم والے اس پہ سوال نہیں اٹھاتے. ان کو تکلیف ہوتی ہے میاں بیوی کے رشتے سے، ان کو تکلیف ہوتی ہے عورت کو ملازمت نہیں کرنے دیتے، ان کو اور بعض باتوں پہ تکلیف ہوتی ہے. اس پہ پتہ نہیں کیوں یہ نہیں بولتے کہ بھئی عورتوں کو زندہ رہنے کا حق تو دے دو. تو فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلا سوال کیا جائے گا اس بچی سے جس بے گناہ بچی کو اس کی جینڈر کی وجہ سے قتل کر دیا گیا تھا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اللہ پوچھیں گے مجھے بتاؤ اس کا گناہ کیا تھا، کس بنیاد پہ اسے مارا گیا ہے. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ. اور جب جہنم بھڑکا دی جائے گی. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ. اور جب جنت قریب لائی جائے گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ. اور ہر جان یہ جان لے گی کہ جو وہ لے کر آئی. ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں کیا ہے. فلا اقسم بالخنس. بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی. الجوار الکنس. جو چلنے والے ہیں اور چھپنے والے ہیں. واللیل اذا عسعس. اور رات کی جب وہ جانے لگتی ہے. والصبح اذا تنفس. اور صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے. انہ لقول رسول کریم. بے شک قرآن مجید ایک عزت والے رسول کا بیان کردہ قول ہے. ذی قوت. وہ بڑی قوت والے ہیں. عند ذی العرش مکین. اور عرش والوں کے ہاں، عرش والے کے ہاں بڑے مرتبے والے ہیں. جبرائیل علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت عطا فرمائی ہے، جو اللہ کا پیغام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تشریف لاتے ہیں. مطاع. ایسے سردار ہیں جن کی اطاعت کی جاتی ہے. ثم امین. اور وہاں وہ بڑے معتبر ہیں. وما صاحبکم بمجنون. اور تمہارے ساتھی ہرگز مجنون نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین مکہ جو بکواس کرتے تھے اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جنون کا اثر نہیں ہے معاذ اللہ. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. یقیناً انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا ہے اپنی نگاہوں سے. اور اللہ کے رسول نے اس کو بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے جبرائیل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کی اصل شکل میں. اور اس وقت ان کے 600 پر تھے. آسمان و زمین کے درمیان جتنی جگہ موجود ہے وہ اکیلے جبرائیل کے وجود سے بھر گئی تھی. وما هو علی الغیب بضنین. اور غیب کی باتیں بتانے میں وہ بالکل بخیل نہیں ہے. اللہ نے جو انہیں احکامات دیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام ان کو عطا فرمایا، وہ اسے اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں ہر صورت میں. وما هو بقول الشیطان الرجیم. اور یہ قرآن مجید ہرگز کسی مردود شیطان کا کلام نہیں ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. پھر تم کہاں جا رہے ہو اتنی عظمت والے رسول کو چھوڑ کر، جن کے پاس اتنی عظمت والا فرشتہ آیا ہے یہ قرآن لے کر، اتنی عظمت والا کلام. بس اشارتاً عرض کر رہا ہوں، یہ قرآن مجید کی نسبت جس شے کے ساتھ جڑی ہے نا، اللہ نے اس کو عظیم بنا دیا ہے. جس رسول پہ اترا وہ رسولوں میں سب سے عظیم. جو فرشتہ لے کر آیا وہ فرشتوں کا سردار. جس شہر میں اترا وہ شہر تمام شہروں کا سردار. اللہ نے اس کی قسم کھائی، ابھی پڑھیں گے. وہ شہروں کا سردار بن گیا. جس رات میں اترا وہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل قرار پائی. جس مہینے میں اترا وہ مہینہ سارے مہینوں کا سردار بن گیا، رمضان المبارک. جس کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑی ہے نا، اللہ نے اسے عظیم بنا دیا ہے. اللہ نے اس کی عظمتوں میں اضافہ کر دیا. ان هو الا ذکر للعالمین. نہیں ہے یہ قرآن مگر تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے. لمن شاء منکم ان یستقیم. اس کے لیے جو تم میں سے چاہے کہ وہ سیدھے راستے پر چلے گا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. اور تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک سارے جہانوں کا رب نہ چاہے. تم تو خواہش بھی نہیں کر سکتے. اس قرآن کے ساتھ اگر تم اپنی نسبت جوڑ لو گے تو اللہ تمہیں عظمتیں عطا فرما دے. اور یہ تب ہوگا جب اللہ تمہیں اس قرآن کی محبت عطا فرمائے. لہذا اسے اپنی دعاؤں میں مانگا کرو، اس کی طلب اپنے اندر پیدا کرو کہ اللہ تمہاری نسبت قرآن سے کر دے. کسی شخص کی نسبت کسی شے سے ہوگی، بھئی یہ فلاں بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں، فلاں بڑے انجینئر صاحب ہیں، فلاں بڑے وکیل صاحب ہیں. کتنی نسبتیں، کن کن علوم کے ساتھ نسبتیں، ان میں بھی عزت ہے. لیکن کسی شخص کی نسبت اگر یہ بن جائے کہ بھئی یہ قرآن والا ہے،
قرآن پڑھنے والا ہے، قرآن پڑھانے والا ہے، اگر کسی کی نسبت ایسی بن جائے تو اس سے بڑی کائنات میں نسبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ سورۃ الانفطار، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتثرت، جب ستارے بکھر جائیں گے، واذا البحار فجرت، اور جب سمندر بہا دیے جائیں گے، واذا القبور بعثرت، اور جب قبریں کریدی جائیں گی، علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر شخص جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا، کیا شے اس کے لیے اہم تھی، دنیا آگے تھی اور آخرت بھول چکا تھا، یا آخرت کو اپنے سامنے رکھا، اپنا مطمع نظر بنایا، اپنا نصب العین بنا لیا آخرت کی فوز و فلاح کو، اور دنیا کے بارے میں بے فکر ہو گیا۔ یہ ہم قیامت والے دن سے بتائیں گے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تیرے کرم والے رب کے بارے میں کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ وہ غفور الرحیم تھا، وہ ہے غفور الرحیم، لیکن وہ عدل بھی تو کرنے والا ہے، وہ صحیح فیصلہ بھی تو فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں شیطان ہمیں دھوکے میں ڈالتا ہے، اور سب سے بڑا دھوکہ شیطان کا یہ ہے کہ انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے اور کسی خوف میں وہ مبتلا ہوتا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہو جائیں گے، اور بہرحال وہ یعنی جہنم کا عذاب اور قبر کا عذاب اور یہ سب چیزیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں، تو فوراً شیطان اسے آ کے تھپکی دیتا ہے، اور دلیل بھی اسے دین میں سے دیتا ہے، بھائی دیکھو اللہ غفور الرحیم ہے نا، اللہ غفور الرحیم ہے نا، کوئی بات نہیں، معاف کر دے گا، کر لو۔ پھر اسے توبہ کے واقعات سناتا ہے کہ بھئی اچھا کوئی بات نہیں، ایک مرتبہ غلطی ہو جائے گی پھر توبہ کر لینا، آخری دفعہ غلطی ہو جائے گی توبہ کر لینا، اللہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ ایک صاحب کو میں سن رہا تھا، فرمانے لگے کہ بھائی کیا کوئی ماں اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی؟ تو سارا مجمع کہہ رہا ہے نہیں، یہ کیسے ہو سکتا، ماں تو اپنے بچے سے بڑی محبت کرتی ہے، یہ کیسے اسے آگ میں پھینکے گی؟ کہا بس ٹھیک ہے، بے فکر رہو، اگر ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا بھی تمہیں کبھی آگ میں نہیں ڈالے گا۔ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے اتنی محبت کرتے ہیں، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ پر درست ہے کہ اللہ نے جہنم کو بنایا ہے، پھر اللہ نے کہا ہے میں اسے بھروں گا، یوم نقول لجہنم هل امتلأت فتقول هل من مزید، ہم پوچھیں گے اس دن قیامت جہنم سے کہ بھر گئی ہو، اور وہ کہے گی کہ اور جگہ ہے، ابھی اور بھی ہے انسان اور جن تو بھیج دیں۔ یہ جہنم اللہ نے کس لیے بنائی ہے؟ کہ صرف ڈراوا نہیں ہے، لہذا اس خوف میں ہمیں مبتلا رہنا چاہیے۔ مومن کا جو طرز عمل ہے وہ بین الخوف والرجاء رہنے کا ہے، اسے خوف ہو اپنے اعمال کی بنیاد پر، اور اسے امید ہو اللہ کی رحمت پر۔ بے خوف ہو جائے گا تو بھی نیکی نہیں کر سکتا، نا امید ہو جائے گا تب بھی گناہ نہیں چھوڑ سکتا۔ لہذا خوف اور امید کے درمیان میں انسان کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کرم والے رب نے کے بارے میں کس شے نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اللہ نے تیرے حساب کتاب کا نظام بنایا، اللہ نے ہر شخص کے کندھوں پہ 2 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی، تیرا اعمال نامہ ریکارڈ کیا گیا اور یہ قیامت والے دن پیش کیا جائے گا۔ یہ سب کچھ اللہ نے نظام کس لیے بنایا تھا؟ اگر سزا اور جزا کا کوئی تصور ہی نہیں تھا تو کس لیے جہنم تخلیق کی گئی ہے؟ کس لیے عذاب کے فرشتے تخلیق کیے گئے؟ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، پھر تجھے درست بنا دیا، فعدلک، اور پھر اس نے تیرے بنانے میں عدل سے کام لیا۔ تو کیا قیامت والے دن وہ عدل نہیں کرے گا؟ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں بھی اس نے چاہا تجھے جوڑ دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم جزا اور سزا کو جھٹلاتے ہو۔ یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کوئی بات نہیں، معافی مل جائے گی، سزا نہیں ہوگی، فلاں بچا لے گا، فلاں چھڑا لے گا، یہ اصل میں تم آخرت کے دن کو جھٹلا رہے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم پر نگران مقرر کیے ہوئے ہم نے۔ اگر کوئی جزا و سزا ہی نہ ہوتی
تو پھر ان کرامن کاتبین کو تمہارے اوپر مقرر کرنے کا اور اس ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم کو بنانے کا مقصد کیا رہتا؟ فَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، بے شک تم پر نگران مقرر ہیں، کرامن کاتبین، بہت عزت والے ہیں اور لکھنے والے ہیں ہر شے کو، یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، اس کو نوٹ کرتے جاتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ بڑی نعمت میں ہوں گے، وان الفجار لفی جہیم، اور نافرمان لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوں گے، یصلونھا یوم الدین، وہ اس میں بدلے کے دن داخل ہوں گے، وما هم عنھا بغائبین، اور وہ اس سے غائب ہونے والے نہیں ہیں، وما ادراک ما یوم الدین، اور تم کیا جانو وہ بدلے کا دن کیا ہے، ثم ما ادراک ما یوم الدین، اور تم کیا جانو وہ بدلے کا دن کیا ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی شخص کسی دوسرے کے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھے گا، اپنا اپنا حساب دینا ہوگا، والامر یومئذ للہ، اور اس دن حکم صرف اور صرف اللہ کا چلے گا۔ سورۃ المطففین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین، ہلاکت ہے کمی کرنے والوں کے لیے۔ بالکل شروع کی آیات آ رہی ہیں ان لوگوں کے حوالے سے جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں۔ ہلاکت ہے کمی کرنے والوں کے لیے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ جب ناپ کر لیتے ہیں لوگوں سے تو پورا لیتے ہیں، یعنی جب خریدنا ہے تو پورا وزن کر کے خریدنا ہے، درست انداز سے۔ وَإِذَا قَالُوهُمْ اب وزنوہم یخسرون، اور جب ناپ کر انہیں دیتے ہیں یا تول کر دیتے ہیں تو پھر اس میں کمی کر دیتے ہیں تاکہ فائدہ زیادہ ہو سکے، دنیا کے فائدے کے لالچ میں دھوکہ دہی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، من غش فلیس منا، جو لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دین کا محدود تصور ہے، جب انسان یہ سوچتا ہے کہ بس نمازیں پڑھنا ہی دین رہ گیا ہے، وہ دین مذہب بن کے رہ جاتا ہے، تو پھر نمازوں کا اہتمام تو ہو رہا ہوتا ہے، پھر روزے بھی رکھے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر تجارتوں میں، پھر معاملات میں، پھر رسومات کے اندر دین باقی نہیں رہتا، پھر وہاں اپنی مرضی چلنے لگتی ہے، جہاں خود کو فائدہ محسوس ہوتا ہے بس اس پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا لوگ یقین نہیں رکھتے کہ وہ اٹھائے جانے والے ہیں، لیوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن لوگ کھڑے ہوں گے تمام جہانوں کے رب کے سامنے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، بے شک نافرمانوں کا نامہ اعمال تو سجین میں ہے۔ وما ادراک ما سجین، اور تم کیا جانو یہ سجین کیا ہے، قید خانہ ہے جس میں یہ سب چیزیں سٹور کر لی جاتی ہیں، لیکن تمہیں اس کا علم نہیں ہے، وہ اس کا مقام کیا ہے، وہ کہاں موجود ہے۔ امت نے اس پہ بڑی بحثیں کی کہ علیین اور سجین کیا معلوم قبر کے اندر ہے، کیا معلوم یہ آسمانوں میں ہے، کیا معلوم یہ جنت اور جہنم کا کوئی پورشن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، وما ادراک ما سجین، تم کیا جانو کیا ہے۔ لہذا بس اس سجین کے مقام کو تلاش کرنے اور اس کی کیفیت کو ڈھونڈنے کی بجائے اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ وہ جہاں کہیں بھی ہے ہولناک ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہے وہ خطرناک ہے، عذاب سے بھرپور ہے، لہذا اس کے مقام کو تلاش کرنے کی بجائے اس سے حفاظت کی دعائیں مانگا کرو۔ کتاب مرقوم، وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، الذین یکذبون بیوم الدین، وہ جو بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں، وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر حد سے گزرنے والا اور گناہگار۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کی کچھ کہانیاں ہیں، کلا بل، ہرگز نہیں، بلکہ ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر وہ چھا گیا ہے جو یہ کمایا کرتے تھے، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں بلکہ وہ اپنے رب سے اس دن حجاب میں ہوں گے، ثم انہم لصال الجحیم، پھر بے شک وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہونے والے ہیں، ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر انہیں کہا جائے گا یہ ہے وہ آگ، یہ ہے وہ جہنم، یہ ہے وہ عذاب جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔
کلا، ہرگز نہیں، ان کتاب الابرار لفی علیین، بے شک نیک لوگوں کا نامہ اعمال تو علیین میں ہوگا، بدکاروں کا سجین میں اور نیکوکاروں کا علیین میں۔ وما ادراک ما علیون، اور تم کیا جانو یہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، یشہدہ المقربون، اس کے پاس اللہ کے مقرب فرشتے موجود ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ بڑی نعمتوں میں پائے جائیں گے۔ علی الارائک ینظرون، وہ تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم۔ اسی آیت سے ملتا جلتا مضمون ہم نے پڑھا تھا اس سے پہلے سورہ رحمان میں، جب یہ آیا تھا نا معاملہ کہ اس دن قیامت کے روز مجرموں سے کوئی سوال نہیں ہوگا، تو اللہ فرما رہے تھے تعریفون بسیماہم، وہ اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، ان کے گناہوں کی سیاہیاں ان کے چہروں پر ویزیبل ہوں گی۔ اور یہاں نیک لوگوں کا معاملہ بھی ہے، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تم ان کے چہروں پر نعمتوں کی تازگی کو پہچان لو گے، جو نعمتیں اللہ نے انہیں جنت میں عطا فرمائی ہیں۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ بہت خوبصورت آیات ہے قرآن، انہیں مہر لگی ہوئی خالص شراب پلائی جائے گی، ختامہ مسک، رحیق مختوم، خالص، اور پھر اس پر مہر لگی ہوگی۔ کیسی مہر ہوگی؟ ختامہ مسک، مشک کی مہر لگی ہوگی۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، سبقت لے جانے والوں کو چاہیے اس کام میں سبقت لے جایا کریں، اس جنت کے لیے کوشش کیا کریں، محنت کرنے والوں کو چاہیے اس جنت کے لیے محنت کیا کریں، مشقتیں کرنے والوں کو چاہیے اس جنت کے لیے مشقت کیا کریں دنیا کی بجائے۔ ومزاجہ من تسنیم، اور اس شراب کی آمیزش تسنیم سے ہے، اور یہ تسنیم کیا ہے؟ عین یشرب بها المقربون، ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے مقرب بندے پئیں گے۔ ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے، کانوا من الذین آمنوا یضحکون۔ اب یہ بالکل سورہ مطففین کی آخری آیات ہے اور بہت غور طلب آیات ہیں آج کے دور کے اعتبار سے، اس لیے کہ آج ہم جس دور میں موجود ہیں، اہل دین کو مطرون و معلوم کرنا، ان کا مذاق اڑانا، ان پر تنقید کرنا، ان پر طنز کے نشتر برسانا ایک بڑا آسان کام بن گیا۔ دینداروں کا مذاق اڑانا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید دین اور دیندار دو الگ چیزیں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب آپ ان کی دینداری کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا آپ اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ فرمایا ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ ایمان لانے والوں پر ہنسا کرتے تھے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اوے مولوی، اوے ملاٹے، عجیب عجیب نظروں سے ان کو دیکھتے تھے، ان کی طرف اشارے کر کے آپس میں ہنسا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے ان کا۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تھے، يَتَغَامَزُونَ، تو ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارے کیا کرتے تھے، پھر آگے آپ اس کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کا ظاہری حلیہ بھی دینداروں والا ہے، دل میں تو الحمدللہ سب کے ایمان ہوگا، لیکن جن کا ظاہری حلیہ بھی دینداروں والا ہے، وہ کبھی اس کو ایکسپیرینس کریں کہ جب وہ کسی بڑے شاپنگ مال کے اندر جاتے ہیں تو اپنے آپ کو آڈ ون آؤٹ محسوس کرتے ہیں، انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم شاید کوئی عجیب و غریب قسم کی مخلوق ہے، باقی سب کسی اور لبرل سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اور ہم ان کے اندر بالکل عجیب معلوم ہیں۔ لوگ انہیں عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تھے، وہ دینداروں کا مذاق اڑانے والے، وہ اتراتے تھے، غرور کرتے تھے، تکبر کرتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب وہ انہیں دیکھتے تھے، قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، کہتے تھے بے شک یہ لوگ تو بڑے گمراہ ہیں، کس کام میں پڑ گئے ہیں؟ ہماری طرح بس کلمہ پڑھ لیتے اور اپنے شناختی کارڈ کے مذہب کے خانے میں اسلام لکھوا لیتے تو ان کے لیے کافی نہ ہو جاتا؟ کیا پڑی تھی انہیں اپنے فیوچر برباد کرنے کی؟ کیا پڑی تھی اپنے کیریئرز اپنے ہاتھوں سے بہا دینے کی؟ کس راستے میں آ گئے ہیں؟ کامیاب تو وہ ہیں جو دین اور دنیا میں ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔
بس دین کا ایک نام، ایک ٹیگ لگا ہوا ہے اور دنیا میں وہ ترقیاں پاتے جا رہے ہیں. یہ ہیں اصل میں کامیاب لوگ. تو انہیں کیا پڑی تھی؟ اور یاد رکھیے گا یہی باتیں تھی جو منافقین صحابہ کرام کے بارے میں کیا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. کیا پڑی تھی انہیں؟ پورے گھر کا سامان اٹھا کے دے دیا. کیا پڑی تھی؟ آدھے گھر کا سامان اٹھا کے دے دیا. کون اپنا 50% دیتا ہے بھائی؟ کیا پڑی ہے انہیں؟ ایک وہ ہے جو اٹھ کے 900 اونٹ دے دیتا ہے اور اشرفیوں کی تھیلیاں لا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے. دوسرا وہ ہے جو پورے گھر کا سامان لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا ہے. اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کو وہ بھی جا کے پوری پوری رات یہودی کے باغ میں ملازمت کرتا ہے, کھجوریں اپنے بچوں کے لیے نہیں لے کے جاتا, اللہ کے نبی کے قدموں میں رکھ دیتا ہے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. کیسی زندگی ہے, کیا سوچی تھی انہیں؟ ہماری طرح رہتے دنیا بھی اچھی بن جاتی, آخرت بھی لے لیتے. تو گمراہ لوگ ہیں. دین کا کوئی متشددانہ تصور ہے جو ان کے ہاں پایا جاتا ہے. اتنا بھی کٹر نہیں ہونا چاہیے, اتنا بھی سخت نہیں ہونا چاہیے دین کو لے کے, نارمل سی اپروچ رہنی چاہیے بس. یہ تو بیوقوف لوگ ہیں جو سب کچھ لٹا دیتے ہیں. وما ارسلوا علیہم حافظین, اللہ فرما رہے ہیں یہ ان پہ نگران بنا کے تو نہیں بھیجے گئے تھے. ہم نے ان سے تو نہیں کہا تھا کہ رپورٹ پیش کریں کہ نیک بندے ٹھیک تھے یا نہیں تھے. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. اب یہ سب اہل دین کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے. فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں نا, قیامت کے دن وہ کافروں پر ہنس رہے ہیں. آج اہل ایمان کو موقع دیا جائے گا کہ کافروں کا مذاق اڑاؤ جو تمہارا دنیا میں مذاق اڑاتے تھے. علی الارائک ینظرون, وہ تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے. هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون, کیا کافروں کو اس کا بدلہ دیا گیا ہے جو وہ کیا کرتے تھے. یعنی اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص جنت میں ہوگا اور وہ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوگا. پھر اسے خیال آئے گا وہ ایک آدمی تھا دنیا میں میرا مذاق اڑاتا تھا, کاش میں اسے دیکھ سکوں, کاش میں اس کا چہرہ دیکھوں, میں اسے بتا سکوں تم جو مجھے بیوقوف کہا کرتے تھے, میرے اعمال, میری نیکیاں, میری نمازیں, میرے روزے آج مجھے یہاں جنت میں لے آئے ہیں اللہ کی رحمت سے, میں اسے بتاؤں کہ میں صحیح راستے پہ تھا. وہ دیکھنا چاہے گا. اللہ تعالیٰ اس کے سامنے جہنم کا منظر کھولیں گے اور بتائیں گے جو تیرا مذاق اڑایا کرتا تھا وہ دیکھا جہنم میں ہے. اہل دین کا تمسخر یہ جہنم میں لے جانے والی بات ہے. اتنا خطرناک معاملہ ہے. اور پھر بہرحال اہل دین کے لیے اطمینان بھی ہے. آج جو آپ کا مذاق اڑا رہا ہے صبر کیجیے اس پہ. آج جو آپ پہ تنقید کر رہا ہے, آپ کے راستے کو ٹھیک نہیں سمجھ رہا, اس پہ صبر کرتے رہیے. فاصبر علی ما یقولون, جو یہ کہہ رہے ہیں بس سنتے جائیں چپ کر کے. جواب دینے کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس. ابھی کرنے کو دین کے بہت کام ہیں جو باقی ہیں. ابھی بہت محنتیں ہیں جو مزید کرنی ہے. ان لوگوں کے جواب دینے کا وقت نہیں ہے. سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک یہودی آ کے بیٹھ گیا. اللہ کے رسول بھی موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ یہودی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنا شروع ہو گیا. آپ سن رہے ہیں, خاموشی سے سنتے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے جا رہے ہیں. پھر پیمانہ صبر لبریز ہوا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سے شٹ اپ کال تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی. وہ اٹھا, وہاں سے یہودی چلا گیا. سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب تک یہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا میں چپ تھا, آپ مسکراتے جا رہے تھے. جب میں نے اسے روکا اور اس کو جواب دیا تو آپ کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی. ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تک تو چپ تھا اللہ نے اس یہودی کو جواب دینے کے لیے تیرے بہاف پر فرشتوں کو مقرر کر رکھا تھا. اور جیسے ہی تو نے خود جواب دینا شروع کیا تو اللہ نے فرمایا بس اب یہ خود اپنا جواب دے لے گا. فرشتوں کو واپس بلا لیا گیا. آپ کس کے لیے باتیں سن رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. تو آپ کا جواب کون دے گا؟ وہی دے گا نا جو کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو گواہ بنا کے بھیجتا ہے حضرت مریم کے کردار پہ, جو کبھی ایک بچے کو گواہ بنا کے بھیجتا ہے حضرت یوسف کے کردار پہ, اور جو خود گواہی دینے آتا ہے قرآن کریم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. وہ جواب دے گا. آپ جواب دینے پر اپنا وقت صرف نہ کریں. جو کچھ کہہ رہا ہے کوئی اسے کہنے دیں اور خاموشی سے اپنا کام کرتے رہیں.
اتنی فرصت ہی نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم وقت جواب دے سکیں. کہہ رہے ہو کوئی بات نہیں. جواب دیں گے, ایک دن دیں گے, وہ قیامت کا دن ہوگا جب انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم جنت میں ہوں گے اور تم جہنم میں ہوگے. اس دن جواب دیں گے تمہیں. ابھی جواب کا وقت نہیں. ابھی ہماری توانائیاں اللہ کے دین کے لیے صرف ہو رہی ہیں, تمہیں جواب دینے میں صرف نہیں کریں گے. سورۃ الانشقاق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت, جب آسمان پھٹ جائے گا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا, اور وہ اپنے رب کے حکم کو سنے گا. وَحُقَّتْ, اور یہی اس کے لائق ہے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ, اور جب زمین پھیلا دی جائے گی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا, اور جو کچھ اس زمین کے اندر ہوگا اس کو نکال کے باہر پھینک دے گی. جتنے قبریں موجود ہیں, جتنے مردے زمین کے اندر دفن ہیں, وہ سب کے سب باہر نکال دیے جائیں گے. وَتَخَلَّتْ, اور وہ خالی ہو جائے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ, اور وہ بھی اپنے رب کا حکم سنے گی, اور یہی اس کے لائق ہے. ہر مخلوق کا کام یہی ہے کہ وہ چاہے آسمان ہو یا زمین ہو, وہ اللہ کے حکم کو سنے اور اس کی اطاعت کرے. اللہ کرے ہمیں بھی توفیق اور سعادت مل جائے کہ ہمارے سامنے جب اللہ کا حکم پیش کیا جائے تو ہم فوراً اس کی اطاعت کرنے والے بن جائیں. یا ایھا الانسان, اے انسان, انک کادح, بے شک تو بڑی مشقت جھیلنے والا ہے. ہر انسان اس دنیا میں مشقت میں, روٹی, کپڑا, مکان, اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے مشقت کرتا ہے, محنت کرتا ہے. اس کے کچھ جبلی تقاضے ہیں, کچھ فطری طور پہ اس کی ضروریات ہیں, ان کے لیے وہ مشقت کر رہا ہے. انک کادح الی ربک کدحا, اپنے رب کی طرف جانے والا ہے مشقت جھیلتے ہوئے. یہ مشقت کرتا رہے گا پوری زندگی میں کہ دنیا کی ضروریات کو پورا کر سکے اور پھر سے اپنے رب کی طرف جانا ہوگا. فملاقیہ, پھر تو اس سے ملنے والا ہے. وہ اتنی مشقت بعض اوقات ہو جاتی ہے, اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. یہ مشقتیں کس لیے ہیں؟ اگر تو یہ مشقتیں صرف دنیا کی زندگی کے لیے ہیں تو پھر اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کر لو کہ یہ مشقت تم اپنی زندگی کے آخری لمحے تک جھیلتے رہو گے, اور پھر اللہ کے سامنے جا کر پھر تمہیں ایک مشقت سے دوچار ہونا پڑے گا اس جواب دہی کے لیے کہ تم نے آخرت کے لیے کیا جمع کیا. تو بہرحال غالب حصہ دنیا کا, دنیا کی زندگی کا, وہ اس لیے لگنا چاہیے کہ انسان آخرت کے لیے مشقت کرنے والا بن جائے جس کا اسے کوئی بینیفٹ بھی ہو. یہاں جو کچھ آپ جمع کر رہے ہیں پتہ نہیں اس کا کوئی فائدہ ہونا ہے یا نہیں ہونا, پتہ نہیں خود وہ جس شے کو جمع کر رہے ہیں اس کو خود استعمال کرنے کی نوبت بھی آنی ہے یا نہیں آنی. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, بس وہ جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا گیا. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, ان قریب اس سے حساب لیا جائے گا اور بڑا آسان حساب لیا جائے گا. یہ حساب یسیرہ کی تو دعائیں اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اللہ ہم سے آسان حساب لیجیے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آسان حساب کے متعلق سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی بندی, جس شخص کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا گیا, معافی مل گئی ہے, یہ ہے آسان حساب کا معاملہ. ورنہ جس کی کتاب کھل گئی, جس کا نامہ اعمال کھول دیا گیا, جس کے اعمال تولے جانے لگے, جس کا ترازو قائم ہو گیا, پھنس گیا, وہ تو کیسے پورے کرے گا. فرمایا من نوقش الحساب فہلک, جس کا حساب کتاب شروع ہو گیا مارا گیا, وہ تو اللہ کا حساب کیسے پورا کرے گا. آپ کو بھی غور فرمائیں, وہ 1 سال کے بعد ہمارے پاس ایک آڈیٹر آتا ہے ہماری فرمز میں, وہ آ کے ہم سے کہتا ہے لے بھائی ذرا حساب دیں کیا کیا آپ نے. ایک بل پورا کرنا پڑتا ہے, 1 روپیہ جو خرچ کیا ہوتا ہے اس کا حساب دینا پڑتا ہے. اور وہ جب جیسے جیسے آڈیٹر کے آنے کے دن قریب آ رہے ہوتے ہیں ویسے ویسے انسان ڈر رہا ہوتا ہے, ویسے ویسے اس پر ایک لرزہ تاری ہوتا ہے, پتہ نہیں کس پہ باس پرس ہو جائے گی, پتہ نہیں کہاں یہ نشان لگ جائے گا کہ یہ اس نے غلط کیا تھا, پتہ نہیں کہاں سے میں حساب دینے میں ناکام ہو جاؤں گا. 1 سال کے بعد ایک چھوٹی سی فرم کا آڈٹ کروانے میں ہم اگر تھر تھر کانپتے ہیں تو اللہ کے سامنے پوری زندگی کا آڈٹ کروانا جب پڑے گا تو کیا حشر ہوگا, یہ ذرا سوچ لیں. اور یہ معاملہ وہ نہیں ہے کہ جہاں کچھ لے دے کے اور کچھ پرسنٹیج طے کر کے کوئی بچت ہو جائے گی کہ اچھا چلو آڈیٹر کو ساتھ میں لا لو. وہاں حساب دینا پڑے گا. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من نوقش الحساب فہلک,
حساب میں جو پڑ گیا تو مارا گیا. اس لیے اللہ سے یہ مانگا کرو کہ اللہ تمہیں بغیر حساب کتاب کے معاف فرما دے. یہ ہے حسابًا یسیرا شریف. اللہم حاسبنی حسابًا یسیرا. اللہ ہم سب کا حساب آسان فرما دے. اللہ ہم سب کو بغیر حساب کے معافی عطا فرما دے. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف بڑا خوش خوش واپس لوٹے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ, اور وہ جس کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ پیچھے سے اس کو دیا گیا, اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا گیا. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا, وہ موت کو پکارے گا. اس کا دل ہوگا کہ بس آج میں کسی طرح مر جاؤں. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں جا پہنچیں گے, اور پھر فائنل فیصلے ہو جائیں گے, تو پھر اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کے درمیان موت کو ایک دمبے کی صورت میں بلوائیں گے, اور پھر اس کو حکم دیا جائے گا کہ ذبح کر دیا جائے. اس کو موت ذبح کر دی جائے گی, موت ختم ہو جائے گی. جنتی اس کو دیکھ کر خوشی سے چلائیں گے, اور جہنمی اس کو دیکھ کر غم سے چلائیں گے, اور کہیں گے کاش موت ہوتی تو ہمیں مرنے سے ہی اس جہنم سے نکلنے کا موقع مل جاتا. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا, اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا, یہ دنیا میں اپنے گھر والوں میں بڑا خوش رہا کرتا تھا, بڑی خوشی والی زندگی گزارتا تھا. إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ, بے شک اس نے سمجھا تھا وہ اپنے رب کی طرف کبھی نہیں لوٹے گا. بھلا کیوں نہیں, إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا, بے شک اس کا رب اسے خوب دیکھنے والا تھا. فلا اقسم بالشفق, بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شام کی سرخی کی, واللیل وما وسق, اور رات کی اور اس چیز کی جسے وہ جمع کرتی ہے, والقمر اذا اتسق, اور چاند کی جب وہ پورا ہو جاتا ہے, لترکبن طبقا عن طبق, تم ضرور ایک منزل سے دوسری منزل کی جانب چڑھو گے. فما لهم لا يؤمنون, اور تمہیں کیا ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے. فَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ, اور انہیں کیا ہے جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس پر سجدہ نہیں کرتے. آیت سجدہ ہے, وقفے کے دوران سجدہ فرما لیجئے گا. بل الذین کفروا یکذبون, بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ جھٹلاتے ہیں. واللہ اعلم بما یوعون, اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں. فبشرہم بعذاب علیم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے. الا الذین آمنوا, سوائے ان کے جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور انہوں نے اچھے عمل کیے. لہم اجر غیر ممنون, ان کے لیے نا ختم ہونے والا اجر ہے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے. سورۃ البروج, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج, قسم ہے برجوں والے آسمان کی, یعنی ستاروں سے بھرے ہوئے آسمان کی. والیوم الموعود, اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے. وشاہد ومشہود, اور حاضر ہونے والے کی اور اس کی بھی جس کے پاس حاضر ہوا جائے. قتل اصحاب الاخدود, خندق کھودنے والے تو مارے گئے, ہلاک ہو گئے. کون خندق کھودنے والے؟ یہ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 48 سال 48 ایئرز پہلے کی بات ہے. وہ یوں کہ یمن کے علاقے میں کچھ عیسائی تھے, مومن لوگ, ان کو جلا کر ہلاک کر دیا گیا تھا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل جو حق کا دین تھا وہ تو عیسائیت ہی تھا. تو یمن میں کچھ عیسائی تھے اور انہیں جو ہے نا وہ جلا دیا گیا تھا, اور یہودیوں نے ان کو قتل کیا تھا. اور ایسے کیا تھا کہ ان کے لیے خندقیں کھودی تھی, گڑھے کھودے تھے, اس کے اندر انہیں دھکے دیے تھے, اور انہیں اس کے اندر گرا کے پھر ایندھن ڈالا گیا تھا اور انہیں جلا دیا گیا تھا. فرمایا یہ جو خندقوں والے ہیں یہ تو مارے ہوئے ہیں, جس نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ اہل ایمان کو قتل کرنے والا ہے. النار ذات الوقود, وہ آگ تھی بہت ایندھن والی. اذ ہم علیہا قعود, جب وہ اس پر بیٹھے تھے. وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود, اور جو وہ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے اس پر خود گواہ تھے. اس خندق کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے مومنوں کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھتے تھے, تالیاں پیٹتے تھے, خوشیاں مناتے تھے. دیکھو ان کا رب ان کی مدد کرنے نہیں آ رہا. وما نقموا منهم, اور انہوں نے ان سے بدلہ نہیں لیا. الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد, مگر اس بات کا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے جو بڑا زبردست اور سب خوبیوں والا ہے. ان عیسائیوں کا ان کی موت کا جو سبب تھا وہ صرف یہ تھا کہ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں.
الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ جس کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو آزمائش میں ڈالا، انہیں اذیتیں دیں، ایمان والوں کو ستاتے رہے، تنگ کرتے رہے، تکلیفیں دیتے رہے، ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے اس پر توبہ بھی نہیں کی، فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ذالک الفوز الکبیر، یہی ہے جو بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ انہ هو یبدئ ویعید، بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وہو الغفور الودود، اور وہی بہت بخشنے والا، نہایت محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، عرش کا مالک ہے اور بڑی شان والا ہے۔ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اس پر سوال کرنے والا نہیں، وہ رب ہے اور بے انتہا طاقت کا مالک رب ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر پہنچی؟ فرعون و ثمود، یعنی فرعون اور سمود کے لشکروں کی خبر۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ تو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اللہ انہیں ہر طرف سے گھیرنے والا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ ایک بڑی شان والا قرآن ہے۔ فی لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، درج کر دیا گیا ہے۔ سورۃ الطارق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی۔ وما ادراک ما الطارق، اور تم کیا جانو وہ رات کو آنے والا کیا ہے۔ النجم الثاقب، چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ ان کل نفس لما علیہ حافظ، کوئی جان ایسی نہیں ہے مگر اس پر ایک نگران موجود ہے۔ فلینظر الانسان مما خلق، انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس شے سے پیدا کیا گیا ہے، اس کا آغاز کیا تھا، اس کی ابتدا کیا تھی۔ آج جو یہ تکبر اور غرور میں اکڑتا ہوا زمین پہ چلتا ہے اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھنے لگتا ہے، یہ ذرا غور تو کرے کہ اسے اللہ نے کس شے سے پیدا کیا تھا۔ خلق من ماء دافق، ایک اچھلتے ہوئے پانی سے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور پسلیوں کے درمیان سے نکلنے والا ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہی اللہ اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ اس نے پہلے اسے بنایا جب یہ کچھ بھی نہیں تھا، تو اب اللہ اسے دوبارہ پیدا کرنے میں کوئی مشکل اللہ کو درپیش نہیں ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن سارے راز جانچ لیے جائیں گے۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، تو ان کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہوگا۔ والسماء ذات الرجع، قسم ہے آسمان کی جو بار بار بارش برسانے والا ہے۔ والارض ذات الصدع، اور زمین کی جو پھٹنے والی ہے۔ انہ لقول فصل، بے شک کہ قرآن مجید ایک فیصلہ کن کلام ہے۔ وما ہوا بالہزل، اور یہ کوئی ہنسی کی بات نہیں ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا، بے شک وہ ایک سازش کر رہے ہیں۔ واکید کیدا، اور اللہ فرمانے میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں۔ فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو مہلت دیجئے اور انہیں تھوڑی سی مہلت دیجئے۔ اللہ اسی قرآن کے ذریعے سے قوموں کو عروج عطا فرمائے گا، اور اللہ اسی قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ بعض قوموں کو اٹھاتا ہے، ان کو بلندیاں عطا فرماتا ہے، ان کو عروج عطا فرماتا ہے اسی قرآن کی نسبت سے، اسی قرآن سے وابستگی کی وجہ سے، اسی قرآن کی خدمت کی وجہ سے اللہ ان کو عزتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اور بعض قومیں ذلیل کر دی جاتی ہیں، تباہ و برباد کر دی جاتی ہیں اس قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ مسلمانوں پر اگر وہ ذلت و پستی آ جائے تو کس وجہ سے؟ قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ فرمایا فیصلہ کن کلام ہے یہ قرآن مجید، جو لوگ اسے اپنی زندگیوں میں اہمیت دیں گے
اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں عزتوں سے نوازے گا. اور جن کی زندگیوں سے قرآن نکل جائے گا ان کو نہ دنیا میں عزت ملنے والی ہے نہ آخرت میں. اس کے بعد سورۃ الاعلی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس رب کے نام کی تسبیح کیجئے جو سب سے بلند ہے. یہ الاعلی اللہ کا صفاتی نام بھی ہے. الذی خلق فسوی، وہ جس نے پیدا کیا اور پھر بڑا درست کر دیا. والذی قدر فہدی، اور جس نے اندازہ ٹھہرایا اور پھر ہدایت عطا فرمائی. والذی اخرج المرعى، اور جس نے چارہ نکالا زمین میں سے. فجعلہ غثاء احوا، پھر اس نے اسے سیاہ کوڑا کر دیا. سنقرئک فلا تنسى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو پڑھا دیں گے یہ قرآن مجید تو پھر آپ بھولیں گے نہیں اسے. ایک تدریج ہے، جیسے وہ پودا آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور اپنے عروج کو پہنچتا ہے، ویسے ہی ہم بھی آپ کو تدریجاً قرآن عطا فرما رہے ہیں. ہم اسے پڑھوائیں گے، آپ اسے بھولیں گے نہیں. وہ شخص جو ارادہ کر لے کہ اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جائے، اس کی مدد پھر براہ راست اللہ کی جانب سے کی جاتی ہے. پھر اللہ اس کا حامی و ناصر بن جاتا ہے. جو شخص یہ تہیہ کر لے کہ مجھے قرآن کا علم حاصل کرنا ہے، اس کے لیے اللہ کی مدد کے راستے کھل جایا کرتے ہیں. ہم پہلے سوچتے ہیں بھائی کیسے کریں گے، کیسے معاملات آسان ہوں گے، وقت نہیں ملتا، مصروفیات بہت ہیں. اللہ فرمانے نہیں، یہ ہمارے ذمہ، آپ ارادہ فرمائیے ہم آپ کے لیے چیزیں آسان کر دیں گے. الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے وہ اللہ آپ کو بلا دے گا. یعنی وہ جو قرآن میں سے منسوخ ہو جانے والی شے ہے یا تبدیل ہو جانے والی شے ہے، اللہ تعالیٰ وہ آپ کے ذہن سے محو کر دیں گے. انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک اللہ تعالیٰ کھلی اور چھپی ہوئی بات کو جانتے ہیں. ونیسرک للیسری، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو آسان راستے کی سہولت عطا فرما دیں گے. فذکر، تو آپ یاد دہانی کرواتے رہیے. بس آپ اللہ کا قرآن لوگوں کو پڑھ کے سناتے رہیے، آپ اس قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت کرتے رہیے. ان نفعت الذکریٰ، اگر وہ یاد دہانی کروانا کچھ فائدہ دے دے. سیذکر من یخشی، کسے فائدہ دے گا؟ نصیحت حاصل وہ کرے گا جو ڈرنے والا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور جو بڑا بد نصیب ہے وہ آپ کے نصیحت کرنے کے باوجود، وہ قرآن کو سننے کے باوجود بھی اس سے دور ہو جائے گا. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، وہ جو سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا. ثم لا يموت فيها ولا يحيى، اور اس آگ میں اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا. زندگی تو ہوگی، کیسی زندگی ہوگی؟ عذاب والی، تکلیف والی، اذیت والی. قد افلح من تزکى، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے آپ کو کفر، شرک، نافرمانی کی نجاستوں سے، گندگیوں سے پاک کر لیا. کامیاب ہو گیا. یہ نفس کا تزکیہ اتنا آسان نہیں ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ تم اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں لے آؤ. اور یہ افضل اس لیے ہے کہ یہ اتنا ہی مشکل کام بھی ہے. نفس کی خواہشات پر قابو پانا اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے نفس کو مار دینا یہ آسان نہیں ہے. فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور پھر وہ اپنے رب کا ذکر کرتا رہا اور پھر نماز بھی پڑھتا. یہ تزکیے کے بعد والی جو نمازیں ہوں گی، جب دل صاف ہو جائے گا، جب دل میں ایمان جگہ پا جائے گا، پھر جو نمازیں ہوں گی تو وہ لطف والی ہوں گی، پھر حضوری والی نمازیں ہوں گی، پھر مارے باندھے کندھوں کے اوپر سے ایک فرض اتار کر پھینکنے والی بات نہیں ہوگی. پھر نمازوں میں لطف آنے لگے گا، پھر نمازیں پڑھنے کا دل کرنے لگے گا، پھر نمازوں میں دلچسپی پیدا ہوگی. وہ جو اقبال کہتے ہیں نا کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ دل میں تو تیرے بت رکھے ہیں. کون کون سے بت ہیں؟ آپ نماز پڑھ لیں اور اس نماز میں جو جو خیالات آتے ہیں آپ کو معلوم ہو جائے گا انہی چیزوں کے بت ہمارے دلوں کے اندر موجود ہیں. کسی کو اپنے بزنس کا خیال آ رہا ہے نماز کے دوران، اس کا مطلب ہے کاروبار کا بت بھی ہے. کسی کو اپنے جو پیمنٹ پھنسی ہوئی ہے وہ یاد آ رہی ہے کہ وہ کیسے اس کو ریکور کرانا ہے، اس کا مطلب ہے مال کا بت بھی ہے. کسی کو اپنے بچوں کے کام یاد آ رہے ہیں کہ فلاں فلاں کام بچوں کے کرنے، اس کا مطلب ہے اولاد کا بت بھی ہے دل میں.
دل میں سیاست کے بت ہوں گے، دل میں خاندان کے بت ہوں گے، دل میں رشتہ داروں کے بت ہوں گے، دل میں تجارت کے بت ہوں گے، دل میں دنیا کمانے کے بت ہوں گے. یہ ان بتوں کو لے کر جب تم اللہ کے سامنے سجدہ کرو گے کیا لطف آئے گا؟ لہذا تزکیہ کرو، اپنے دل کو پاک کرو، اور اس تزکیے کے لیے سب سے بہترین اور آزمودہ نسخہ ہے قرآن مجید. جوڑو اپنے آپ کو اللہ کی کتاب کے ساتھ تاکہ تمہارے اندر پاک ہو سکے، تمہاری گندگیاں اندر سے نکل سکے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی کیا کرتے تھے، اللہ کی آیات پڑھایا کرتے تھے اور اس سے تزکیہ کرتے تھے صحابہ کا. یہ ہے اصل میں جو کرنے کا کام ہے، اپنے اندر کی صفائی کرنا، اپنے آپ کو نجاستوں اور گندگیوں سے پاک کر لینا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. پھر ہم نمازیں پڑھیں گے، پھر ہم سجدے کریں گے تو ہمیں اس کا لطف آئے گا، ورنہ فرض تو ادا ہو جائے گا. لیکن وہ جو الفاظ ہیں نا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جب تک وہ حضوری کی کیفیت نہیں آتی اس وقت تک نمازیں اتنی پر تاثیر بنے گی نہیں کہ وہ انسان کی باقی زندگی کو تبدیل کرنے والی ہو. بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. وہ جو بت تم لے کر آتے ہو اپنے دلوں کے اندر نماز کے پڑھنے کے وقت، وہ دنیا کے بت ہیں سب کے سب. والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ بات پہلے صحیفوں میں بھی موجود ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی اللہ نے یہی ہدایت دی رکھی ہے کہ دنیا کی زندگی کے بجائے آخرت کو ترجیح دینے والے بنو. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الاعلیٰ تک ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ، اور اسی پر ہم انشاءاللہ تعالی وقفہ کریں گے. کچھ اعلانات ہیں، مذرا سن لیجئے. اچھا جی، کل انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کی تکمیل ہے. 2 قرآن مجید یہاں انشاءاللہ ختم ہوں گے، مکمل ہوں گے، ایک تراویح میں اور دوسرا دورہ ترجمہ قرآن میں انشاءاللہ. تو سب حضرات کو دعوت ہے، تراویح بھی یہیں ادا فرمائیں اور وہ جو آخری صورتیں ہیں ان کو سننے کا اہتمام فرمائیں. بڑا متبرک موقع ہے، اس میں بھی شامل ہو. اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ دوسرا قرآن مجید دورہ قرآن میں ختم ہوگا، تو اس کے لیے بھی تشریف لائیں. جن خواتین و حضرات نے اپنی جن خواتین و حضرات نے بھی دعاؤں کا کہنا ہے، وہ اگر لکھ کر دینی ہے دعائیں تو ہماری انتظامیہ کے حضرات یہاں موجود ہیں، ان کو وہ کل بریک سے پہلے اپنی دعاؤں کے حوالے سے جو بھی دعا کروانی ہے کل آخر میں اس کو وہ لکھ کر اگر دے دیں گے انتظامیہ کو تو پھر انشاءاللہ تعالی اس کو ہم شامل کر لیں گے اس میں. اچھا جی، ایک اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ عید کی جو نماز ہے عید الفطر کی، جس دن بھی عید ہوگی، یہ تو ابھی کوئی پیشن گوئی نہیں ہو سکتی، لیکن بہرحال پیر یا منگل کو عید بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو جس روز بھی عید ہے 6 بجے انشاءاللہ یہاں بالکل قریب العزیز مسجد ہے، وہاں انشاءاللہ تعالیٰ عید الفطر کی نماز 6 بجے انشاءاللہ بیان شروع ہوگا اور 6:45 پر انشاءاللہ عید الفطر کی نماز کا اہتمام ہوگا مسجد العزیز میں، یہاں ستیانہ روڈ پر. اچھا جی، ایک کتاب کا تعارف مجھے کہا گیا کہ کروا دیں. یہ کتاب لکھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہی نے عطا فرمائی ہے. اس کا ایک پہلا ایڈیشن آیا تھا 1-1.5 سال پہلے، اور وہ پورے کا پورا ایڈیشن الحمدللہ وہ لوگوں کے پاس پہنچ گیا اور ختم ہو گیا. اب اس کا دوسرا ایڈیشن چھپا ہے اور یہ آج ہی ہمارے پاس پہنچا ہے دوپہر میں. صرف چند کتابیں آئی ہیں اور محدود کوانٹٹی میں یہ یہاں پر اویلیبل ہیں. یہ سورہ کوثر کی تفسیر ہے. کل انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے وقت دیا تو میں یہ اس کے بعض حصے اسی دورہ قرآن میں انشاءاللہ پڑھاؤں گا بھی. تو یہ سورہ کوثر کی تفصیلی ہے، یعنی اتنی تفصیل سے تو میں عرض نہیں کر سکوں، کل وقت کم ہوگا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جتنی تفصیل ممکن ہو سکے گی وہ میں عرض بھی کر دوں گا. آپ حضرات میں سے اور خواتین میں سے جو خواہش مند ہیں یہ کتاب یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. بڑے مناسب داموں میں یہاں پہ وہ انہوں نے مکتبے پہ رکھی ہوئی ہے. تو یہ کتاب آپ